میرے عزیزو، جو اگر جماعت مخالف یعنی ہمارے جو اہل قبلہ برادران ہیں اور وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، وہ ہم ان کے درمیان پلے ہیں، ان کے درمیان پڑے ہیں، بڑے ہیں، ان کو ہم جانتے ہیں، ان سے ہماری دوستی ہے، ایسی بات نہیں کہ ہم دشمن ہیں مخالفین۔ لیکن میرے الفاظ میں سمجھتا ہوں، میرے الفاظ تلخ، میرے الفاظ سری ہیں، میرے الفاظ بہت سارے کو کڑوا لگتا ہے، پتہ ہے، اس بات کا احساس ہے، لیکن صراحت لہجے کی ضرورت ہے۔ سچی بات کو، صحیح بات کو درست انداز میں بیان کرنے کی اس وقت اس کی ضرورت ہے۔ حق کے ساتھ تعارف کرنا یہ اس کا وقت نہیں ہے۔ میرے جو آپ میرے بھائی ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہو، میں آپ کو عمری کہتا ہوں، آپ مجھے جعفری کہتے ہیں، یہ کوئی گالی کی بات نہیں، آپ عمر کی پیروکار ہیں، میں آپ کو سنی نہیں مانتا، شرعی لحاظ سے میں آپ کو اہل سنت نہیں مانتا۔ آپ اہل سنت کہلانا چاہتے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں میرے اہل سنت بھائی، کوئی بات نہیں، لیکن آپ حقیقت میں اہل سنت نہیں ہیں۔ میں آپ کو پکارتا ہوں کہ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، آپ پہلے کال کرو۔ اگر آپ میں کوئی عالم دین ہے دیکھ رہا ہے پروگرام، آپ کال کریں، آپ کہہ دو یہاں پہ کہ فلاں بات جو آپ نے کہی وہ غلط ہے، یہ ہمارا عقیدہ امامت اس طرح نہیں ہے۔ اگر آپ کو میں نے آپ کے صحیح کتب سے روایت نہیں کی ہے، میں نے آپ کے مذہب کو غلط نسبت دی ہے، تو آپ کال کرو، آپ چیلنج کرو میری باتوں کو۔ جناب کیا السلام علیکم۔ السلام علیکم حضرت، ایک چھوٹا سا جلدی سے سوال ہے کہ مقدس امامت کے اندر موروثیت کی تمثیل ہونے کی وجہ سے کیا یہ بادشاہت نہیں بن جاتی؟ جزاکم اللہ خیر۔ یہ کیا بات ہے بھائی، امامت کیوں بادشاہ؟ جی، موروثیت کی وجہ سے، باپ در بیٹا، بیٹا در بیٹا۔ جی، اللہ کی جانب سے یہ موروثیت نہیں ہے، اللہ کی جانب سے۔ ہم نہیں کہتے ہیں کہ موروثیت ہے، یہ غلط ہے، یہ اللہ کی جانب سے۔ مگر اس میں صلب کی قید کی وجہ سے کوئی غیر اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام بیٹا نہیں ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام بیٹا نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا ہے، تو یہ موروثیت ہے شیخ؟ بیٹا نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے امیر المؤمنین علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ باپ سے بیٹے کو ملا؟ صلب تو وہی ہے نا، خاندان میں تو بہت سارے لوگ تھے، ان سے چچا زندہ تھے، اگر وہ موروثیت بھی ہوتی ہے تو چچا تو زندہ تھے، عباس۔ چچا اقرب ہے، چچا اقرب ہے یا چچا کا بیٹا اقرب ہے؟ آپ مجھے بتائیں کون سے زیادہ قریب؟ داماد زیادہ قریب ہے چچا سے؟ آپ کس معاشرے میں رکھیں، کس معاشرے میں داماد قریب ہے چچا سے؟ داماد تو انسان کا جو ہے بیگانہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی بیٹی کو کسی انگریز مسلمان سے بھی شادی کرا دیں، وہ آپ کا رشتہ دار ہی نہیں ہے، دامادی تو رشتہ نہیں ہے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام بھی ہم اردو میں آپ سے کہہ رہے ہیں کہ چچا نزدیک ہے یا چچا کا بیٹا نزدیک ہے؟ داماد، دو رشتے ہو گئے۔ دامادی جو ہے وہ تو قرابت نہیں ہے۔ آپ کو پہلے تو یہ تسلیم کرنی چاہیے کہ دامادی جو ہے قرابت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر چچا کا بچہ ہو تو حضور وہ حضرت وہ قریب ہے ایسے غیر کے مقابلے میں، ورنہ سسر بھی تو ہے نا دوسرے لوگ۔ نہیں، خونی لحاظ سے قریب نہیں ہے، دامادی سے کوئی آپ کا بیٹا نہیں بنتا۔ داماد ہونے کی وجہ سے کسی کو ارث بھی نہیں ملتا نا۔ کس شریعت کی بات کر رہے ہیں کہ داماد کو ارث ملتا؟ داماد کو تو ارث نہیں ملتا۔ اگر یہ باپ بیٹے کی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا بھی عطا کرتے ہیں، بیٹا بھی عطا نہیں کیا نا، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا۔ اگر وہ ہوتا تو چچا کو ملا، اور اتنے کزن تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، بہت سارے کزن تھے، ان کو ملنا چاہیے۔ ہم نہیں کہتے عزیزو، شیعوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ ایک تہمت ہے، شیعوں پہ لگاتے ہیں کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مذہب شیعہ میں جو امامت ہے وہ باپ سے بیٹے کو جاتا ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ بکواس ہے۔ مذہب شیعہ میں امامت نص الہی سے ہوتا ہے، نص الہی سے ہوتا ہے کہ ایک شخص پہ وہ منصوص ہو، وہ اس کو ملے۔ اب اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و مرتبت بڑھانے کے لیے یہ کیا ہے کہ اس عظمت امامت جو ہے ان کے نسل سے خارج نہ ہو، ان کے خاندان سے خارج نہ ہو۔ یہ ایک اجر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، اور آل ابراہیم کو، ابراہیم کے آل اولاد کو، اور حضرت عمران، موسیٰ بن عمران، یا کہیے کہ حضرت عمران حضرت ابو طالب علیہ السلام کا نام، ان کے خاندان کو عالمین پہ عظمت دی ہے۔ اگر باپ سے بیٹے کو وراثت ملنا یہ کوئی بادشاہت ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اس سے اعتراض کرو نا، ان کی نبوت نہیں ہے، وہ بادشاہت ہے۔ ابراہیم سے کس کو ملی؟ اسماعیل کو ملا ہے، اسحاق کو ملا، اسحاق سے کس کو ملا ہے؟ اسحاق سے یعقوب کو ملا، یعقوب سے کس کو ملا؟ یوسف کو ملا، یوسف کے بعد الا ماشاء اللہ انبیاء علیہ السلام کے بعد دیگر سب بنی اسرائیل سے، سب ان کی نسل سے چلے آ رہے ہیں، تو ان پہ اعتراض کرو نا۔ حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، یہ سب ایک خاندان کے تو ہے۔ اگر اعتراض کرنا ہے تو ان پہ بھی اعتراض کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاندان کو چنا ہے، ایک خاندان کو عظمت دینے کے لیے، وہ بھی سب افراد کو نہیں، ان خاندان میں سے ایک خاص افراد کو، تاکہ یہ عظمت دوسرے لوگوں کو نہ جائے، تاکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ
پہ فخر کریں کہ ہمارا بھی ایسا کوئی شخص ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے نسل طیب و طاہر میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے صلب میں ان کی عظمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو اجر دیا. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ وراثت میں، اگر وراثت کی بات ہوتی تو بھلے ائمہ علیہ السلام کے کئی بیٹے ہوتے، کئی بیٹے تھے، بہت سارے امام تھے، ان کے 30-40 بیٹے تھے، ٹھیک ہے نا، تو ان کو کیوں نہیں ملے امام؟ یہ نص کے ذریعے ہے. یہ اللہ تعالیٰ جو جانتا ہے کہ معصوم کون ہے، کیونکہ عصمت جو ہے ایک ظاہری امر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کس کو علم دیا ہے؟ یہ اللہ ہی کو، اللہ نے کس کو علم دیا ہے؟ علم نبوت. علم نبوت سے مراد جو علم انبیاء کو حاصل ہے، وہ علم کس کو؟ یہ اللہ کو معلوم، اللہ اسی کو امام بنایا ہے.